السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر. اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ جو تفصیلات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے. پنجاب گورنمنٹ کے جو ارادے ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. ایک ایسا قانون لا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کہ جس سے مزید کنٹرول حاصل کر لے گی. میڈم چیف منسٹر، پہلے جو کچھ ہو رہا تھا اس سے ان کی تسلی نہیں ہوئی، اس سے ان کو تسکین نہیں پہنچی. عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں بھی جس طرح سے آپریٹ کر رہی ہیں، کوئی کسی قسم کی فکر کی بات نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. پی ٹی آئی کنٹرولڈ ہے، مخالفین کنٹرولڈ ہیں، سوشل میڈیا بھی کافی حد تک کنٹرولڈ ہے. اور آپ نے اربوں روپیہ خرچ کر دیا کس پر؟ وہ فائر وال پر. تو یہ سب کرنے کے بعد فکر کس بات کی تھی؟ لیکن پھر بھی ایک ایسا قانون پنجاب گورنمنٹ لا رہی ہے کہ جس میں فیصلہ بھی خود ہی کرے گی، یعنی کہ مدعی بھی خود ہی ہوگی، جج بھی خود ہی ہوگی، عدالت بھی خود ہی لگا رہی ہوگی. اور پنجاب گورنمنٹ کے کنٹرول میں یا ان کی رپورٹنگ میں جو بیوروکریسی ہے وہ بیٹھی ہوگی فیصلے سنانے کے لیے. ایک انٹیلیجنس کمیٹی بنا دی جائے گی. یہ قانون کیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ انٹیلیجنس کمیٹی کام کس طرح سے کرے گی یہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور سزائیں کتنی سنائی جائیں گی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور وہ سن کر یہ انتہائی خوفناک تفصیلات ہیں جو کوئی بھی پاکستان میں، چاہے وہ پنجاب میں رہنے والا ہو یا نہ ہو، وہ سن کر خوف زدہ ہوگا کہ میرے مطلب سانس لینے پر بھی اب پابندی ہوگی. یعنی کہ میں کبھی بھی کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہوں صرف اس لیے کہ جو میں نے کہہ دیا یا جو میں نے کر دیا وہ کسی کو پسند نہیں آیا یا حکمرانوں کی مرضی کے عین خلاف ہے. یعنی کہ بادشاہت ہی ہوئی نا، بادشاہی نظام نافذ کرنا چاہ رہی ہے پنجاب گورنمنٹ. ایک ایسا نظام نافذ کرنا چاہ رہی ہے، ایک ایسا قانون لانا چاہ رہی ہے جو برٹش راج میں ہوتا تھا. تب کوشش یہ ہوتی تھی کہ ٹرائبز کو کنٹرول کیا جائے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ برٹش راج میں تھا. یا جب جنرل ایوب کی حکومت تھی تو اس وقت ہونڈا گردی کے خلاف تھا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب ایسا کیا مسئلہ پڑ گیا؟ عدالتیں ہیں، پیکا کا قانون ہے. جب پیکا کا قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، اور پیکا ایک طرف رکھ دیں، عدالتیں ایک طرف رکھ دیں، کیا جو یہ تمام تر تفصیلات ابھی آپ سننے جا رہے ہیں کیا اس کے لیے پہلے قانون موجود نہیں ہے؟ 100% قانون موجود ہے. پھر بھی یہ قانون لانا چاہ رہی ہے پنجاب گورنمنٹ. بل کمیٹی سے پاس بھی ہو گیا تھا اور صرف پنجاب اسمبلی میں اس پہ ووٹنگ ہونی تھی، اور ملک احمد خان جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. مطلب ان کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہونے دی. ان کو تو جب پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے بتایا ایوان میں کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون آپ کی حکومت لے کر آ رہی ہے، تو اس وقت انہوں نے اس کا نوٹس لیا کہ یہ کیا چل رہا ہے، مجھے بتایا ہی نہیں. مطلب میں بیٹھا ہوا ہوں، اسپیکر ہوں میں پنجاب اسمبلی کا، ٹھیک ہے، مطلب ہماری حکومت ہے، لیکن کم از کم مجھے تو بتاؤ، ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے، اس کو فالو تو کرو. اب یہ جو قانون بنانے جا رہی ہے اس کے مطابق انٹیلیجنس کمیٹی نے اگر فیصلہ سنا دیا تو اس فیصلے کی روشنی میں آپ کو 15 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے اور 4 سال تک آپ کو سزا ہو سکتی ہے. اچھا، اب ان سزاؤں میں یہ ہے کہ جی پہلی مرتبہ آفینس کریں گے تو سزا آپ کو اتنی ہوگی، یعنی کہ 1 سال تک ہو سکتی ہے. دوسری مرتبہ کریں گے تو 3 سال تک ہو سکتی ہے. حد جو ہے وہ 4 سال تک آپ کو سزا ہوگی، آپ کو جرمانہ بھی اس میں ہوگا. اور اس پہ صرف یہی نہیں ہوگا، انٹیلیجنس کمیٹی کے فیصلہ سنانے سے پہلے ہی آپ کا بینک اکاؤنٹ فریز کیا جا سکتا ہے، آپ کی پراپرٹی ضبط ہو سکتی ہے، آپ کا موبائل فون ضبط ہو سکتا ہے، آپ کی سوشل میڈیا پہ اگر کوئی پریزنس ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہے، اس کو ڈیلیٹ کیا جائے گا. آپ کے اوپر سفری پابندیاں لگیں گی. آپ پاکستان سے باہر اگر کہیں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ نہیں جا سکتے ہیں، اور آپ کو ہر طرح سے دبوچ لیا جائے گا. بالکل سمجھیں کہ سی سی ڈی یا سی ٹی ڈی سٹائل میں. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ ٹیگنگ ہو، ایک ٹیگ ڈیوائس لگا دی جائے جس سے پتہ چلتا رہے کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کی موومنٹ کیا چل رہی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ نے اپنے متعلقہ تھانے میں جا کے رپورٹ کرنا ہے، وہاں پر جا کر آپ نے حاضریاں لگانی ہیں. مطلب یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک جمہوری دور میں اس قسم کا قانون ہوگا. یہ تو بادشاہت سے بھی بڑھ کر ہے. مطلب عدالتیں ہم سمجھتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہے، رائٹس ہیں آپ کے ایز اے سٹیزن، لیکن وہ رائٹ سمجھیں اس قانون کے بعد ختم ہو جائیں گے. عدالتوں سے پہلے ہی عدالت لگ جائے گی اور فیصلہ سنایا جائے گا. اس انٹیلیجنس کمیٹی میں کون ہوگا؟ اس انٹیلیجنس کمیٹی کو ہیڈ کرے گا آپ کا ڈپٹی کمشنر. پھر وہ ڈپٹی کمشنر جو ہیڈ کرے گا، اس کے علاوہ اس میں پولیس کے باوردی لوگ ہوں گے، ریجنل پولیس آفیسر یعنی کہ آر پی او، یا اس کے علاوہ آپ کا سی سی پی او ہو سکتا ہے، جیسے کہ لاہور شہر میں کیپٹل سٹی پولیس آفیسر سی سی پی او اس کا ممبر ہوگا. پھر ریجنل آفیسر اسپیشل برانچ پولیس کا وہ بھی ممبر ہوگا. پھر ریجنل آفیسر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ،
آف پولیس ان کا بھی ممبر ہوگا. پھر اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو وفاقی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جیسا کہ آئی بی ہے اس کا بھی ممبر ہوگا. ایڈیشنل کمشنر اس ڈسٹرکٹ کا وہ کوآرڈینیٹ بھی کرے گا اور وہ اس کا ممبر ہوگا, سیکریٹری ہوگا. اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی شخص جس کے بارے میں کنوینر یعنی کہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وہ کہیں کہ جی فلاں شخص بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا. اور یہ ہوگی ڈویژنل انٹیلیجنس کمیٹی اور یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کو سزا سنائی جائے گی, معاف کر دیا جائے گا یا آپ کو رگڑ دیا جائے گا. یہ اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. اس کے علاوہ جی اس میں جو آفینسز ہیں وہ کون کون سے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جو قانون لا رہی ہے گورنمنٹ اس کو اینٹی سوشل بیہیویئر کا نام دیا جا رہا ہے. عدالتوں کے ہوتے ہوئے اور موجودہ جو قانون ہے آپ خود سنتے جائیں گے, آپ خود فیصلہ کریں گے کہ بھائی اس کے لیے تو قانون پہلے سے موجود ہے, اس کو لانے کی پھر کیا ضرورت ہے. جیسا کہ یہ کہ اگر کوئی ڈرنکنگ یعنی کہ اگر کسی کے پاس شراب وغیرہ ہے یا کوئی جوئے کا اڈا چلاتا ہے اس پر آپ کو سزا سنائی جائے گی. اس پر پہلے بھی قانون موجود ہے, اس پر پہلے بھی سزائیں ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی دھوکے بازی سے کوئی رجسٹرڈ ڈاکومنٹس بناتا ہے, کوئی 2 نمبری کرتا ہے, ایفیڈیوٹس دیتا ہے اور کسی پبلک سرونٹ کے ساتھ مل کر رہا ہوتا ہے تو تب بھی آپ کو سزا سنائی جائے گی. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی جعلی شراب بنانے والا ہے اس کو بھی سزا ہوگی. یہ پہلے سے قانون سارا موجود ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ کوئی اگر فحاشی کا اڈا چلائے گا یا اس کا حصہ ہوگا تو بھی آپ کو سزا سنائی جائے گی. یہ بھی پہلے قانون موجود ہے. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی چیریٹی کے نام پہ دھوکے بازی کرتا ہے اور پیسہ اکٹھا کرتا ہے لوگوں سے تو وہ اس میں انٹیلیجنس کمیٹی میں یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے گا, اس کو سزا ہوگی. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی گالم گلوچ کرتا ہے, کسی کو عادت ہے اسی طرح کی گالم گلوچ کی پبلک میں تو اس کو سزا سنائی جائے گی. ٹھیک ہے جی, اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی گالی دے گا تو اس کو سزا ہو جائے گی. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی خواتین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور جو خاص طور پہ 18 سال سے کم عمر کی خواتین ہیں, بچیاں ہیں, تو اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو ان کو سزا ہوگی. اگر کوئی بہت ہی بیہودہ حرکت کوئی کرتا ہے پبلک میں تو اس کو سزا ہوگی. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی عوام میں خوف و ہراس پھیلاتا ہے اور چاہے وہ لکھ کر ہو یا مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا زبانی کلامی ہو تو اس پر بھی اس کو سزا سنائی جائے گی. اگر کوئی پبلک سرونٹ کی طرح یعنی کہ کوئی اپنے ساتھ ایسی کوئی گاڑی لے کے کیری کرتا ہے, گارڈز لے کے کیری کرتا ہے اور گاڑی جو پولیس کی لائٹیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس پر لگا کر یوں پورٹرے کرتا ہے, تاثر دیتا ہے کہ بھائی وہ بھی کوئی سرکاری ملازم ہے یا سرکاری افسر ہے, تو اس کو بھی اس بات پہ رگڑ دیا جائے گا, اس کو بھی سزا ہوگی. اور اس پہ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے جو ایمرجنسی لائٹس ہوتی ہیں وہ. اس کے علاوہ اگر کوئی بھتہ خوری کرتا ہے اور اسی پر اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا جو معاش ہے, ذریعہ معاش ہے وہ یہی ہے, تو اس کو سزا ہوگی. پھر اس کے علاوہ جو ایسی کسی پراپرٹی میں ڈیل کرتا ہے کہ جس کا اسے پتہ ہے کہ یہ پراپرٹی ٹھیک نہیں ہے اور اس کو آگے فروخت کرتا ہے یا اس کو خریدتا ہے یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی, تو اس کو بھی اس پر سزا ہوگی. پھر اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, اب یہاں پر یہ اصل نقطہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اگر وہ اپنا کوئی اسلحے کی نمائش کرتا ہے تو اس کو اس پر سزا ہوگی. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کے ساتھ بلیک مارکیٹنگ یعنی کہ دھوکہ دہی کرتا ہے اور اس طرح سے اپنا اس کا ذریعہ معاش ہے تو اس پر بھی اس کو سزا ہوگی. مطلب کچھ چیزیں ریپیٹ بھی اس میں ہو رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر وہ پرنٹ یا سوشل میڈیا کی طرح کے ذریعے ایسی انفارمیشن فلوٹ کرتا ہے جو کہ مس انفارمیشن میں آتی ہے, ڈس انفارمیشن میں آتی ہے, لوگوں کو غلط معلومات پہنچاتا ہے, تو اس کو سزا ہوگی. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا کرمنل گینگ چلا رہا ہے جو سائبر کرائم میں انوالو ہے, جیسے کہ ای کامرس میں ہے, یا لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے یا سائبر بولنگ کرتا ہے, اور ڈیجیٹلی بھی لوگوں سے اگر کوئی بھتہ وغیرہ مانگتا ہے, لینڈ گریبنگ کرتا ہے, قبضہ مافیا ہے, تو ان کو سزا ہوگی. اس کے علاوہ جو جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا اس کو بھی اس میں سزا ہوگی. پھر اس کے علاوہ جو کوئی ایسے ایبنوکشس قسم کے آبجیکٹس سوشل میڈیا پہ دکھاتا ہے جس سے کوئی وائلنٹ ایکسٹریمزم, جس سے لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوئی کوشش کرتا ہے, تو اس کو بھی اس پر سزا ہوگی. یہ وہ تمام تر نکات ہیں. اور ہاں یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی سڑک وغیرہ بند کر کے جس سے لوگوں کو پرابلم ہو, پریشانی ہو, بیریئرز لگا کر اسموتھ فلو آف ٹریفک کو روکے تو اس پر بھی سزا ہوگی. اس پہ تو خیر اسموتھ فلو آف ٹریفک تو خیر جب یہ روٹ وغیرہ لگتا ہے
تو وہ اسموتھ فلو آف ٹریفک کو تو آپ لوگ خود ہی روک رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ خود اس میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. اب یہ بل جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ کمیٹی میں پاس ہو چکا, قومی صوبائی اسمبلی میں صرف اس پہ ووٹنگ ہونی تھی کہ جب یہ ٹیک اپ ہو گیا, اور جب چونکہ یہ ٹیک اپ ہوا اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب نے چونکہ اس کا نوٹس لیا ہے, تو ان کے شور کرنے پہ اس پہ اب دوبارہ سے غور کیا جا رہا ہے, ورنہ یہ اب تک پاس ہو چکا تھا. اور ابھی بھی آپ یہ قطعاً نہ سمجھیے کہ یہ پاس نہیں ہوگا, حکومت اس کو پاس کرنا چاہ رہی ہے. اس کے اندر جو پوائنٹس لکھے گئے ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جو اس کے نکات ہیں کہ جی کس کس پہ جرم ہوگا, کیا جرم ڈکلیئر ہوگا, کس پر کیا سزا ہوگی. یہ سب وہ ہیں جس کے لیے پہلے سے قانون موجود ہے, پہلے سے ہی اس پر قانون موجود ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے, فرق سمجھیے, فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے عدالتوں میں جائے گا, وہاں سے ریلیف مل جائے گا. اب عدالتوں میں نہیں جائے گا, اب آپ کی یہ جو کمیٹی ہے, انٹیلیجنس کمیٹی ہے, وہی عدالت لگائے گی اور وہی فیصلہ سنا دے گی. اور یہ انٹیلیجنس کمیٹیز جو ہیں وہ بیوروکریسی کی انٹیلیجنس کمیٹیز ہیں. بیوروکریسی ظاہری سی بات ہے چیف سیکرٹری کے انڈر آتی ہے, اور چیف سیکرٹری میڈم چیف منسٹر کے انڈر آتے ہیں, تو جواب دہ چیف منسٹر کی ہی مرضی چل رہی ہوگی اور ان کے اختیار میں ہوگا کس کو پکڑا جائے گا, کس کو چھوڑا جائے گا. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز لکھ دی ہے جس کو آپ کہہ دیں کہ جی یہ مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, کوئی ایسی چیز آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کمیٹی سمجھے کہ جی آپ نے لوگوں کو اس سے اشتعال دلایا ہے, یا آپ نے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسا ڈال دیا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے, تو آپ کو گورنمنٹ کہے گی کہ جی ان کو اٹھا لیا جائے, ان کو پکڑ لیا جائے. تو یہ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے جو کہ عدالتی نظام کے قطعاً بالکل ٹوٹلی اس کے خلاف ہے, اس کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے. اور اس سے پھر بہتر یہی ہے کہ عدالتوں کو جو کوئی پیچھے بچا ہے وہ بھی چھوڑ دیں, عدالتوں کو تالے لگا دیں. عدالتوں پہ بھی اتنا اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جب ہمارا سپریم کورٹ تھا, صرف ایک ہی سپریم کورٹ تھا, تو تب بھی اچھی خاصی رقم وہاں پر خرچ ہو رہی تھی, اور کیسز بھی وہاں پہ بہت سے تھے. کہا گیا جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بننے کے بعد جو کیسز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے کے بعد بہت سے کیسز کانسٹیٹیوشنل کورٹ چلے بھی گئے ہیں. اس کے باوجود سپریم کورٹ کا جو خرچہ ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. یعنی کہ پہلے تو یہ تھا نا جی ایک ہی سپریم کورٹ ہے, اس وجہ سے خرچہ بہت زیادہ ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گا, وہاں پر کیسز لگیں گے, اور وہاں پر کیسز لگنے سے وہاں پر کیسز کم ہو جائیں گے پچھلے والے سپریم کورٹ میں. وہ سب تو ٹھیک ہے, لیکن جو خرچے ہیں وہ پہلے بھی تھے اب بھی ہیں. سپریم کورٹ کے پہلے بھی خرچے تھے اب بھی ہیں, اور بلکہ اب تو اضافی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بھی خرچے چل رہے ہیں. تو پھر یہ سارے خرچے کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ نے خود ہی عدالتیں لگا لینی ہیں. آپ نے اپنے ڈی سیز کو کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ انٹیلیجنس کمیٹیز کو ہیڈ کرو گے اور سزائیں سنائیں اور لوگوں کو رگڑا لگانا شروع کر دو. تو یہ کم از کم جمہوری دور میں نہیں ہو سکتا. ہاں برٹش راج ہوتا تو ٹھیک تھا, اگر کوئی چل رہا ہوتا, آمرانہ دور چل رہا ہوتا تو تب سمجھ میں آتا ہے, مارشل لا لگا ہوتا تو تب سمجھ میں آتا ہے, لیکن موجودہ دور میں سمجھ میں نہیں آتا. صرف اسی صورت میں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں ایبسولوٹ کنٹرول. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.